بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، الذي صاحب التاج والمحراب والبراق والعلم، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم، اسمه مكتوب مرفوع منقوش في اللوح والقلم، اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم، سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين محبوب المشرقين والمغربين، مولى الكونين جد الحسنين أبي القاسم وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. دوستان عزیز، علماء کرام، سمسائے مجالس ذرائع تعلیمیہ کے عنوان سے شروع ہے، اور آج کی میرے حصے کی پہلی سعادت ہے، میں نے سورہ مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس کا ظاہری ترجمہ بہت واضح ہے کہ بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، اب آپ اپنے پروردگار کی نماز ادا کریں اور قربانی پیش کریں، بے شک آپ کا دشمن یاد رہے گا۔ سورہ کی تفصیلات انشاءاللہ میں کل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ آج میں نے یہ سورہ تبرکن پڑھ دیا ہے، ادائے فاطمی کا آغاز ہے۔ ہمیں ادائے فاطمی مکمل طور سے منانا چاہیے، اور جیسا منانے کا حق ہے اسی طرح منانا چاہیے۔ اس پر علماء کے چند قول ہیں، میں دو علماء کے دو قول آپ کے سامنے ذکر آتا ہوں۔ پہلا قول، اور یہ ہدیہ ہے آپ حضرات کے لیے، یہ قول اس کا فہم اور اس کا ادراک اگر آپ کر لیں تو انشاءاللہ سال بھر آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں تعویذوں والا بابا نہیں ہوں، مگر جو عقیدتیں اور حقیقتیں ہیں انہیں اگر بتا دوں تو کافی ہے، کسی کے گلے میں کچھ ڈالنے سے اچھا ہے ذہن میں کچھ اتار دیا جائے۔ سبحان اللہ۔ اور فرما رہے تو آغا رہبر معظم نے بڑا خوبصورت جملہ فرمایا، انہوں نے فرمایا کہ میں پورے ملک ایران کا رزق ادائے فاطمیہ کے دسترخوان سے اٹھا لیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ پورے ملک ایران کا رزق ادائے فاطمیہ کے دسترخوان سے اٹھا لیتا ہوں۔ ظاہر ہے ایک عالم دین کا قول ہے، آپ محبت کرنے والے ہیں، آپ نے تعریفوں سے نوازا، آپ عقیدت رکھنے والے ہیں، آپ نے اس بات کی سراہنا کی، مگر ہر قول محتاج دلیل ہوا کرتا ہے۔ ہم آج کو سمجھانے لگے تو کتنا مشکل کام ہے کہ ہم یہ سمجھائیں کہ ادائے فاطمیہ سے ہم سال بھر کا رزق لے لیتے ہیں۔ کسی کی کیا سمجھ میں آئے گا کہ کون سا رزق لے لیتے ہیں، کیسے رزق لے لیتے ہیں؟ اگر ہمیں قرآن مجید
مجید میں بڑھ کے سہارا نہ دیا ہوتا تو ان اقوال کی نہ اہمیت سمجھ میں آتی نہ عظمت سمجھ میں آتی، مگر دنیا کو یہ معلوم ہونا چاہیے۔ قرآن کہتا ہے کلما دخل زکریا المحراب، جس وقت جناب زکریا اس محراب میں داخل ہوئے جہاں جناب مریم عبادت کرتی تھی، فوجد عندها رزقا، تو قرآن یہ کہتا ہے کہ جناب زکریا نے ان کے پاس ایک رزق پایا۔ تو ان سے پوچھا اے مریم انا لک ھذا، یہ رزق تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ قالت من عند اللہ، تو اس نے کہا کہ اللہ کے یہاں سے آیا۔ خالی اتنا ہی نہیں کہا، پھر ایک جملہ کہا ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ توجہ کیجیے گا کیا فرمایا جناب مریم نے؟ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا کرتا ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا کر دیتا ہے۔ جب مریم کے دسترخوان پر بے حساب رزق قدرت دے سکتا ہے تو فاطمہ کے دسترخوان پر اتنا رزق دے ہی سکتا ہے۔ ایک ملک ایران نہیں، لاکھوں ملک ایران پا رہے ہیں دسترخوان پر۔ تو پھر امت مسلمہ میں قاتلان فاطمہ کے نام نہ ملتے۔ یہ اگر آج نام مل رہے ہیں تو نطفوں کی خرابی کے ساتھ ساتھ عقیدوں کی خرابی بھی ہے۔ اگر ہم نے عقیدے صحیح طریقے سے پہنچا دیے ہوتے، رسول بھائی میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں بڑی معذرت کے ساتھ یاد رکھیے گا، ہر آدمی یہ چاہتا ہے اور چاہنا بھی چاہیے کہ لوگ ہمارے مذہب میں داخل ہوں۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ لوگ اپنے مذہب میں داخل ہوں، تو اپنے مذہب کی تصویر بھی بتاتا ہے کہ ہمارے مذہب کی تصویر یہ ہے، اس تصویر کو دیکھ کے اس طرف آ جائے۔ اور فرمائیے گا لہذا ہر انسان چاہتا ہے، تو آپ بھی چاہتے ہیں کہ نہیں کہ لوگ آپ کے دائرے تشیع میں آ جائیں؟ آپ چاہتے ہیں کہ لوگ شیعہ ہو جائیں کہ نہیں؟ نہیں چاہتے ہیں، بالکل چاہتے ہیں۔ آپ کی تمنا یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ آپ سے، آپ کے مذہب سے جڑیں، مذہب حقہ سے جڑیں، نظریات آپ کے قبول کریں۔ تو میرے عزیزو یاد رکھیے گا، میں جملہ کہتا ہوں کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کو شیعہ کریں، صاف لفظوں میں اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگ شیعہ ہو جائیں، اور ہمیں چاہیے بھی کہ ہم لوگوں کو شیعہ کریں تاکہ دنیا کو اسلام کی صحیح تصویر معلوم ہو جائے، اس لیے کہ جب تک شیعت کے دائرے میں انسان قدم نہیں رکھے گا اسے اسلام کی صحیح تصویر کا اندازہ نہیں ہوگا۔ ورنہ آج جو لوگ مسلمانوں کو دیکھ کے یہ سوچ رہے ہیں کہ حقیقی اسلام یہ ہے، میں ان لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کوئٹہ میں جو واقعہ ہوا ہے، ہزارہ قوم کے شیعوں کو، جو 11 شیعوں کو قتل کیا گیا ہے، آپ جانتے ہیں کس بے دردی سے قتل کیا گیا ہے، کس بے ایمانہ اور بے رحم طریقے سے قتل کیا گیا ہے؟ جتنا میڈیا نے آپ کو بتایا اس سے کہیں زیادہ بے ایمانہ قتل ہے۔ پہلے ان کے ہونٹوں کو سلا گیا، پھر ان کی ناک کو سلا گیا، بول نہ سکے، سانس نہ لے سکے، جب سانس گھٹ جائے تب اس کے بعد انہوں نے گھوٹی چھریوں سے، جسے کہتے ہیں کند چھریوں سے ذبح کیا اور یہ بتایا کہ ہم مسلمان ہیں۔ یہ بھی دیکھیے جنہیں ذبح کیا وہ ان کے عقیدے کے خلاف ہیں، جو ذبح کر رہے ہیں وہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں۔ اس طریقے کے قتل کرنے سے اور اس اندازے بے ایمانہ سے وہ یہ بتا رہے تھے کہ اسلام کی جو تصویر ہے وہ ایسی ہے۔ ہم یہی تو دنیا کو بتا رہے ہیں کہ اس نے کند خنجر نہیں کیا، اس نے اپنی نسل کا ثبوت دے دیا۔ کند خنجر نہیں کیا بلکہ اپنی نسل کا ثبوت دے دیا کہ جو لوگ کربلا میں کند خنجر لے کے آئے تھے
احاطے کی تصویر کون سی ہے؟ لہذا ضروری ہے کہ ہم لوگوں کو اپنی طرف لائیں تو تصویر اسلام صحیح سے دکھائیں۔ اب دنیا دیکھ لے، قاتل بھی مسلمان ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، مقتول بھی مسلمان ہے۔ تمہاری مرضی ہے، چاہے قاتلوں کو مسلمان مان کے ان کے دائرے اسلام میں چلے جاؤ، یا مقتولوں کا اسلام قبول کر کے ان کے دائرے اسلام میں تمہیں اختیار ہے، جس اسلام کی طرف جانا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس سے ایسے مطالب بتائیں جس سے وہ تو اگر ہم کسی کو آسانی سے شیعہ کرنا چاہتے ہیں تو معاف کیجئے گا سرور بھائی، ہم غدیر سنا کے جلدی نہیں کر سکتے شیعہ، ہم کربلا سنا کے شیر بھائی جلدی شیعہ نہیں کر سکتے، مگر ہم اگر عظمت صدیقہ طاہرہ بتا دیں، اگر ہم عظمت صدیقہ طاہرہ بتا دیں، جو شہزادی پہ مظالم ہوئے ہیں وہ دنیا میں بتا دیں، جو مصائب پڑے ہیں وہ بتا دیں، تو زندہ ضمیر مسلمان جلدی سے آپ کی طرف آ جائے زندہ ضمیر مسلمان۔ اور میں صرف دعویٰ نہیں کرتا ہوں، میرے پاس دعوے پر دلیل بھی ہے کہ شہزادی کا موضوع ٹرننگ پوائنٹ ہے، بہت جلدی اس طرف انسان آ سکتا ہے اگر ہم اس کو صحیح طریقے سے بتا دیں۔ مشہور واقعہ ہے، میں اس کا سہارا لے کے بتانا چاہتا ہوں کہ شہزادی کا ذکر ٹرننگ پوائنٹ کیسے، بہت توجہ بڑی کثیر سماعتیں ہیں آپ کی۔ علامہ اسماعیل دیوبندی ایک بہت بڑے عالم، ایک بہت بڑے مناظر، اور میں سنت سے جن کا تعلق دیوبند کے پڑھے ہوئے، یہ میگریٹ ہو کے چلے گئے تھے پاکستان، اور وہاں جا کے انہوں نے سندھ اور پنجاب کے علاقوں میں کافی مناظرے کی، مگر بدقسمتی سے مناظرے میں ان کا سامنا کبھی کسی عالم سے نہیں ہوا، یہ ہمیشہ وہاں کے ذاکرین سے مناظرہ کرتے رہے، اور ذاکر اور عالم میں یہی فرق ہوتا ہے کہ ذاکر علم سے خالی ہوتا ہے اور عالم علم کا سمندر ہوتا ہے۔ اگر عالم ذاکر ہو تو کیا کہتے ہیں، اور اگر علم کے علاوہ کوئی ذاکر بن جائے تو پھر اللہ حافظ۔ نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے کئی ذاکرین سے اپنے مناظرہ کیا اور جیت گئے، اور ظاہر ہے جب کئی ذاکرین سے مناظرہ کر کے وہ جیت گئے تو انہیں احساس ہوا کہ مجھ سے بڑا تو کوئی ہے ہی نہیں، لہذا ایک مناظرہ وہ جیت کے اپنے پورے گاؤں والے علاقے والوں کے ساتھ جشن منا رہے تھے، لوگ انہوں نے کندھے پہ بٹھا کے لایا، نعرے تکبیر نعرے رسالت کے ساتھ ان کا خیر مقدم کیا گیا، پورے گاؤں میں پورے علاقے میں ان کو توجہ کیجیے گا، پورے علاقے میں ان کی توتی بولنے لگی، اور انہیں یہ کہا گیا کہ ان سے بڑا کوئی مناظر نہیں ہے، انہوں نے شیعہ ذاکرین کو، بڑے بڑے ذاکرین کو انہوں نے شکست دے دی، اور ہمارے لیے تو یہ سب سے عظیم عالم ہے۔ وہ عظیم عالم گاؤں میں تھا کہ ایک شخص ان کے پاس آیا، مومنین جو وہاں کے اہل اسلام تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے، اس نے آج ایک شخص نے کہا کہ قبلہ، بہت توجہ سے جملہ سنیے گا، اس نے آگے کہا قبلہ ہماری بستی کا ایک معزز سید زادہ ہے، ایک معزز سید زادہ ہے، وہ آپ سے چند سوال کرنا چاہتا ہے۔ ظاہر جیسے ہی انہوں نے سنا کہ بستی کا ایک معزز سید زادہ ہے سوال کرنا چاہتا ہے، ان کا پارا چڑھ گیا اور انہوں نے غصے میں اور پھول بکنا شروع کیا۔ یاد رکھیے گا شراب کا نشہ چڑھ کے اتر جاتا ہے مگر علم کے غرور کا نشہ چڑھ جائے، یہ نشہ بڑا بھائی، یہ نشہ بڑا خطرناک، خدا نہ کرے کسی عالم کو اپنے علم کا کے غرور کا نشہ چڑھ جائے۔ یہاں اسماعیل دیوبندی کے ساتھ یہی ہوا، انہیں اپنے علم کے غرور کا نشہ چڑھ گیا کہ مجھ سے بڑا کوئی ذاکر نہیں، مجھ سے بڑا کوئی خطیب نہیں، مجھ سے بڑا کوئی مناظر نہیں، لہذا انہوں نے اور جیسے شروع کیا، آنے والے نے کہا قبلہ آپ نے شاید میری پوری بات نہیں سنی، میں نے کہا کہ ہماری بستی کا معزز عزت دار انسان سید زادہ ہے، شاید آپ سمجھے نہیں، سید زادہ کا مطلب ہے اولاد فاطمہ ہے، اولاد فاطمہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے لب و لہجے پہ کنٹرول کیجئے، آپ کو اجازت نہیں ہے کہ اس کی شان میں گستاخی کریں۔ جیسے ہی سنا کہ یہ آنے والے کا لہجہ بدل گیا، ایک سید زادے کی وجہ سے یہ مجھ سے اس طریقے سے بات کرنے لگا، اور جتنے لوگ وہاں کھڑے تھے انہوں نے کہا قبلہ سنیے، اگر آپ نے اس سے بات کرنا ہے تو بات کیجئے، نہیں کرنا ہے تو چپ چاپ بیٹھیے، ان کو ہم باعزت روانہ کر دیتے ہیں، ہم یہ گوارا نہیں کریں گے کہ آپ ان سے غیر مہذب لہجے میں گفتگو کریں۔ ان کی تعظیم لازم ہے، ان کا احترام لازم ہے، ان کا ادب لازم ہے، اپنے لفظوں کو سنبھال کے رکھیے گا، اگر آپ کے لفظوں میں ذرا بھی لوچ
پیدا ہوئی تو ہم یہ بھول جائیں گے کہ آپ قبلہ ہیں، ہم یہ بھول جائیں گے کہ آپ مولانا ہیں، ہم یہ بھول جائیں گے کہ آپ ہمیں مناظرہ جیت کر آئے ہیں، ابھی ہم آپ کو کندھوں پہ اٹھا کے لائے ہیں۔ خبردار ان سے لہجہ درست رکھیے گا۔ کہتے ہیں ٹھیک ہے، اچھا بلاؤ کون ہے؟ بلایا گیا، سید آئے تشریف لائے، انہوں نے آ کے سلام کیا، بیٹھے، اور بیٹھنے کے بعد فرمایا قبلہ آپ عالم ہیں، آپ مناظر ہیں، آپ اہل علم ہیں، کامن مین ہوں، عام آدمی ہوں، میں آپ سے مناظرہ کیا کر سکتا ہوں؟ میری کیا بساط میں آپ سے مناظرہ کروں گا؟ میں تو آپ سے صرف 2 سوال پوچھنا چاہتا ہوں، ان 2 سوالوں کے جواب آپ مجھے ہاں اور نہیں میں دے دیجئے گا، میں یہاں سے چلوں۔ صرف 2 سوال کے جواب یس اور نو، ہاں اور نہیں میں دے دیجئے گا، میں یہاں سے رخصت ہو جاؤں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، بہت توجہ سے سنیے گا۔ جیسے ہی اس نے کہا بتائیے کیا سوال ہے، اس نے کہا میرا پہلا سوال یہ ہے، اور سنیے، صرف مجھے ہاں اور نہ میں جواب چاہیے، مجھے نہ آیت چاہیے، نہ روایت چاہیے، نہ مجھے دلیل چاہیے، نہ مجھے قرآن چاہیے، نہ مجھے منطق چاہیے، نہ فلسفہ چاہیے، نہ ادلہ چاہیے، نہ براہین چاہیے، مجھے کچھ نہیں چاہیے، صرف یہ بتائیے گا ہاں یا بتائیے گا نہیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے پوچھئے۔ انہوں نے کہا کہ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ کیا صدیقہ طاہرہ اپنا حق مانگنے کے لیے دربار حکومت میں گئی تھی یا نہیں؟ ہاں یا نہیں؟ اس نے کہا روایات یہ کہتی ہیں، تاریخ یہ کہتی ہے کہ مجھے نہ روایات سننا ہے نہ تاریخ سننا ہے، مجھے تو آپ ہاں اور نہیں میں جواب دے دیجئے۔ جملہ میرا یاد رکھیے گا، صدیقہ طاہرہ کے فضائل امت مسلمہ کے لیے ٹرننگ پوائنٹ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ جملہ یاد رکھیے گا، اسی پر میں پورا واقعہ سنا رہا ہوں۔ لہذا کہا کہ ہمیں یہ بتا دیجئے کہ گئی تھی یا نہیں؟ اس نے کہا ہاں گئی تھی۔ کہا میرا دوسرا سوال یہ ہے، اس نے نظروں کو جھکایا، ڈبڈبائی ہوئی آنکھیں ہیں، آنکھیں آنسوں سے چھلک گئی، اس نے سر اٹھا کے یہ پوچھا کہ قبلہ اب یہ بھی بتا دیں کہ اس حکومت نے جناب زہرا کو ان کا حق دیا یا نہیں؟ اب اس نے کہا روایات یہ کہتی ہے، آیات یہ کہتی ہے، حدیث یہ کہتی ہے۔ اس نے کہا قبلہ ہمارے درمیان طے ہو گیا ہے، نہ مجھے آیت چاہیے، نہ روایت چاہیے، نہ برہان چاہیے، نہ دلیل چاہیے، نہ روایت چاہیے، نہ تاریخ چاہیے، مجھے کچھ نہیں چاہیے، آپ ہاں اور نہیں میں جواب دیں۔ گئی تھی، آپ نے کہا گئی تھی، اب یہ بتائیں حق دیا گیا یا نہیں؟ علامہ اسماعیل دیوبندی کہتے ہیں میں نے نظروں کو جھکایا، میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا میں اسے کیا جواب دوں، اسے کیسے مطمئن کروں، اسے کیسے بتاؤں۔ یہ نہ آیت سننا چاہتا ہے، نہ روایت سننا چاہتا ہے، نہ براہین سننا چاہتا ہے، نہ ادلہ سننا چاہتا ہے۔ میں ابھی اسی ششو پنج میں تھا کہ اسے کیا جواب دوں کہ میں نے جو نظر اٹھائی تو دیکھا جتنے دیہات کے لوگ وہاں کھڑے تھے اپنے اپنے ڈنڈوں کو لے کے، اپنی اپنی تلواروں کو لے کر، اپنی اپنی لاٹھیوں کو لے کے جمع ہو گئے اور کھڑے ہو کے کہتے ہیں قبلہ ان ذلیل زادوں کے نام بتائیے، ہمارے اسلحے ان کے لیے تیار ہیں، ہمارے اسلحے ان کے لیے تیار ہیں۔ جیسے اسماعیل دیوبندی نے سنا ان کی اسلحے تیار ہیں، اس کے چہرے پہ غیظ و غضب کے آثار ہیں، یہ سب کے سب غصے میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے صدیقہ طاہرہ کو حق نہیں دیا، کون لوگ تھے جنہوں نے فاطمہ زہرا کو ان کا حق نہیں دیا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں جیسے ان لوگوں نے اصرار کیا، اب اسماعیل دیوبندی کہتے ہیں میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں انہیں کیسے بتاؤں کہ جن کے ناموں پر ابھی میں مناظرہ جیت کر آ رہا ہوں، جن کے ناموں کی وجہ سے تم مجھے کندھے پہ بٹھا کے لا رہے ہو، جن کے ناموں کا سہارا لے کے میں نے بڑے بڑے لوگوں کو ہرا دیا ہے، میں کیسے یہ بتا دوں کہ وہی غاصب تھے، میں کیسے بتا دوں کہ وہی ظالم تھے۔ اسماعیل دیوبندی کہتے ہیں میں اس مقام پر اپنے آپ کو پلٹا ہوا محسوس کر رہا تھا، اپنے آپ کو شکست خوردہ محسوس کر رہا تھا۔ اس ایک بوڑھے سید نے اپنی آنکھوں کے چھلکتے ہوئے آنسوؤں سے ایسا وار کیا ہے کہ پورا گاؤں اپنا مذہب چھوڑ کے مذہب فاطمہ کی پیغمبر حق دے دیجئے۔ پیغمبر نے سب سے قریب ترین جو خاتون تھی، جو بیٹی تھی، اسے بلایا، حق فدق ان کو دے دیا۔ فدق جب دے دیا تو نبی کریم کی زندگی میں، یہ علماء اہل سنت نے تقریباً سبھی نے لکھا ہے کہ علماء اہل سنت نے لکھا ہے کہ پیغمبر اسلام نے اپنی زندگی میں فدق کو ہبا کر کے، بہت توجہ کیجئے گا، فدق کو ہبا کر دیا۔ فدق کیا تھا؟ ایک زمین تھی جس میں باغ بھی تھے، جس میں زراعت بھی ہوتی تھی، جس میں کھیتی بھی ہوتی تھی، جو اس میں ہزاروں غریبوں کا خرچہ چلتا۔
اس کی آمدنی سے شہزادی غریبوں میں تقسیم کرتی تھی، اور اتنی بڑی ریاست تھی کہ مدینے کے کئی ہزار غربا اور مساکین در زہرا پر اسی ٹکڑوں سے پلتے تھے۔ نہیں توجہ کہ آپ نے پھر سے سنیے، اتنی بڑی ریاست تھی جس میں باغ بھی تھے، زراعت بھی تھی، میں کچھ کہہ رہا ہوں، کرشی ہوتی تھی نا، زراعت بھی ہوتی تھی۔ حکومت نے کیا کیا؟ سب سے پہلے اس زمین کو ہڑپا جو کھیتی کے لیے کی جا رہی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کھیتی کی زمینوں کو ہڑپنا حکومت کا نیا ہنر نہیں ہے، یہ بزرگوں نے سکھایا تھا، انہی کے قدم پہ چلنا۔ تھوڑا سا میں آگے آ جائے، مومنین جو ہے وہ آ رہے ہیں پیچھے، تو دقت ہو رہی ہے۔ حضرات، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اہل ایمان کو متوجہ کریں۔ اس جملے نے اور اس آیت کے ارتباط نے ہمیں یہ بتا دیا کہ اگر ہمیں سال بھر کا حلال رزق چاہیے تو محنتیں تو اپنی جگہ ہیں، عقیدتیں سوال کے عزائے فاطمیہ میں آ جایا کرو، عزائے فاطمیہ میں آ جایا کرو، اپنے کاروبار سے فرصت پا کر ہی آ جایا کرو، شب میں ہی آ جایا کرو، مگر آیا کرو، اس لیے کہ ایک مرجع وقت کہہ رہا ہے کہ میں دسترخوان فاطمہ سے سال بھر ملک کا رزق اٹھا لیتا ہوں، ایک ملک کا رزق میں اٹھا لیتا ہوں، تو ظاہر ہے ہمارے چھوٹے چھوٹے گھرانوں کا رزق ہمیں در فاطمہ سے کیوں نہ ملے گا، یقیناً ملے گا۔ لہذا ایک مرحلے میں تو یہ ہے کہ ہمیں عزائے فاطمہ میں آنا چاہیے۔ پھر ایک سوال ہوتا ہے کہ صاحب آپ ان سالوں میں برسوں میں کچھ زیادہ عزائے فاطمیہ منانے لگے، اس سے پہلے نہیں مناتے تھے؟ دیکھیں ایک سیدھا سا جواب یہ کہ ہم ہر سال مناتے تھے، بس مسئلہ یہ تھا کہ پہلے میڈیا کا اتنا دور نہیں تھا، لہذا لوگوں کو پتہ نہیں چلتا تھا، آج آسانی سے پتہ چل جاتا ہے، لیکن پھر بھی ہو سکتا ہے کہنے والے کا یہ نظریہ صحیح ہو۔ دوسرا قول ہے آغاز بہجت کا، عزائے فاطمیہ کے حوالے سے، پہلی مجلس سے اس نے عزائے فاطمیہ کی حضرت بیان کروں تاکہ مومنین جو درجوں حاصل ہو اور اپنا رزق اس دسترخوان حضرت زہرا سے اٹھا کے لے جائیں۔ توجہ فرمائیے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم نے عزائے فاطمیہ کو بھی ویسے ہی منایا ہوتا جیسے ہم ماہ محرم مناتے ہیں، تو جس طرح پوری دنیا امام حسین کو مکمل طور سے جانتی اور پہچانتی ہے، ویسے ہی عزائے فاطمیہ ہم نے منایا ہوگا تو پوری دنیا کو صدیقہ طاہرہ کی بھی ویسے معرفت ہو گئی۔ کیا کہنا، بے شک بے شک بے شک بے شک، سبحان اللہ، بے شک ہمیں ویسے ہی منانا چاہیے۔ یہ میرے بزرگ جانتے ہیں، شیر بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، علماء بیٹھے ہوئے ہیں، جانتے ہیں میں پکی پکائی کھانے کا عادی نہیں ہوں، علماء کے اقوال سنوں اور جا کے آپ کو تک سنا دوں تو پھر فائدہ ہی کیا ہے، اس میں کچھ اپنا بھی تو ہونا چاہیے، کچھ اپنا بھی تو ہونا چاہیے۔ لہذا میں نے چل بھائی ایک جملہ اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کی، توجہ کیجیے گا۔ اگر بہجت نے بڑا خوبصورت جملہ کہا، انہوں نے فرمایا کہ اگر ہم عزائے فاطمیہ کو بھی ویسے ہی مناتے رہتے جیسے ہم نے محرم منایا، تو جس طرح آج پوری دنیا حسین کو جانتی ہے ویسے ہی پوری دنیا فاطمہ کو بھی جان جاتی۔ یہاں تک وہ کہہ کے خاموش ہو گئے، لیکن میں ایک جملہ اس سے آگے بڑھ کے کہنا چاہتا ہوں، واقعاً اگر ہم نے عزائے فاطمیہ کو عزائے حسینیہ کی طرح منایا ہوتا، اس عزا کو بھی محرم کی طرح منایا ہوتا، تو جس طرح آج کوئی سچا پکا اچھا مسلمان اپنے بچوں کا نام حسین کے قاتلوں پہ نہیں رکھتا، ویسے ہی کوئی سچا مسلمان اپنے بچوں کا نام فاطمہ کے
درہم قدم سخن جیسے